السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 9 فروری 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ خوشی نگر کی مدنی مسجد پر چلا بلڈوزر، ہائی کورٹ کا اسٹے ختم ہوتے ہی انتظامیہ کی جلت میں کارروائی۔ اتر پردیش کے ضلع کشی نگر میں واقع مدنی مسجد پر ہائی کورٹ کا حکم امتناع ختم ہوتے ہی انتظامیہ نے بلڈوزر چلا دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ کارروائی سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کے حکم کے بعد کی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ 18 دسمبر 2024 سے جاری تحقیقات میں بعض مبینہ بے ضابطگیوں کے انکشاف کے بعد 3 مرتبہ مسلم فریقین کو نوٹس جاری کیے اور تسلی بخش جواب نہ ملنے کے بعد کارروائی کی گئی۔ جانچ میں مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، جس کے فوری بعد مسلم فریقین نے ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 8 فروری 2025 تک اسٹے دیا تھا اور جیسے ہی اسٹے کی مدت ختم ہو گئی، 9 فروری کو انتظامیہ نے پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ علاقے میں پہنچ کر مسجد کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ مسجد کی تعمیر بلدیاتی قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ کی گئی تھی اور اس کے خلاف مختلف شکایات موصول ہوئی تھی۔ ایک شکایت تو براہ راست وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو موصول ہوئی۔ ہندو لیڈر رام بچن سنگھ نے اس کی شکایت وزیر اعلیٰ یوگی سے کی تھی۔ بلڈوزر کارروائی کے خلاف علاقے کے مسلمانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان ہنگامی کارروائی پر مسلم فریقین نے انتظامیہ کی کارروائی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کارروائی کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب دیوبند میں جمعیت علماء یو پی کے مجلس عاملہ کا اہم اجلاس منعقد۔ انتخابی عمل کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل، ممبر سازی مہم کو تقویت دینے سمیت متعدد اہم فیصلے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس آج یہاں مولانا مدنی روڈ پر واقع پبلک گرلز انٹر کالج میں منعقد ہوا، جس میں صوبے کے 30 اراکین مجلس عاملہ و مدعوین خصوصی نے شرکت کی۔ اس موقع پر ممبر سازی اور انتخابی امور سمیت متعدد اہم مسائل پر غور و خوض کر کے کئی فیصلے لیے گئے اور جدید ممبر سازی پر خاص زور دیا گیا۔ ساتھ ہی انتخابی عمل کی نگرانی اور تکمیل کے لیے ایک 9 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ اجلاس کی صدارت جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مولانا مفتی عبد الرحمن امروہوی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا سید محمد مدنی نے انجام دیے۔ اس موقع پر مولانا عبد الرحمن امروہوی نے اپنے صدارتی خطاب میں جمعیت کی روشن تاریخ اور ممبر سازی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء ہند گزشتہ 1 صدی سے بلا تفریق مذہب و ملت، مظلوم اور ضرورت مندوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی قربانیوں اور کاوشوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی سرپرستی میں جمعیت کارکنان اتر پردیش سمیت پورے ملک میں بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے جدید ممبر سازی پر خاص زور دیا اور تمام کارکنان سے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور جمعیت کے کاموں کو عوام تک پہنچانے کی اپیل کی۔ مغربی زون کے صدر مولانا محمد عاقل قاسمی، محتمم و شیخ الحدیث جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت و رکن شورا دارالعلوم دیوبند نے اپنی خصوصی خطاب میں تمام اراکین مجلس عاملہ کو اہم مشورے دیے اور جمعیت کے کاموں کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ممبر سازی کے عمل میں پوری محنت و لگن کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا۔ اس دوران سابقہ کارروائی کی خواندگی اور توثیق عمل میں آئی۔ ساتھ ہی لکھنؤ میں واقع جمعیت کے صوبائی دفتر سے متصل زمین کی خریداری کے سلسلے میں بقایا رقم کی ادائیگی پر غور کیا گیا۔ صوبائی دفتر کی تعمیر جدید کے سلسلے میں بھی تجویز پر غور کر کے متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ممبر سازی اور انتخابی امور کی نگرانی کے لیے ریاستی انتخابی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں تینوں زون، مغربی، وسطی اور مشرقی زون سے 3 اراکین کو شامل کیا گیا، جس میں قاری محمد ذاکر مظفر نگر، مفتی قاسم فیروز آباد، مولانا بنیامین مظفر نگری، مولانا امین الحق اسامہ قاسمی کانپور، مولانا عبد المعید مفتی ظفر فراخ آباد، مولانا احمد شکیل، حافظ عبد الحی مئو اور مفتی جمیل الرحمن پرتاپ گڑھی کے نام شامل ہیں۔ میٹنگ میں مرکز کی جانب سے بطور نگراں مولانا قاری شوکت ویٹ اور مولانا کلیم اللہ امبیڈکر نگر شامل ہوئے۔ جمعیت علماء ہند کے صوبائی جنرل سیکریٹری مولانا محمد مدنی نے اپنے خطاب کے دوران جدید ممبر سازی اور ریاستی انتخابات کے سلسلے میں تجویز پیش کی۔ خصوصی شرکاء میں ڈاکٹر جمال احمد، مولانا عبد المنان، مولانا قاری گلفام، قاری احمد عبداللہ، قاری یامین امروہوی، مولانا موسیٰ قاسمی مظفر نگر، پروفیسر محمد نعمان لکھنؤ، مفتی اویس بجنوری، مفتی ظفر اور مولانا ابراہیم قاسمی سمیت عاملہ کے تقریباً تمام 30
19 ممبران نے شرکت کی۔ آخر میں جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکریٹری سید زین احمد نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہیں دوسری جانب کھارگھر اجتماع میں انسانی سروں کا سمندر اختتامی دعا میں امت کے اتحاد اور دین پر استقامت کی دعائیں۔ مولانا سعد کاندھلوی نے دعوت دین کو امت مسلمہ کا دفاعی ہتھیار قرار دیا، موبائل میں قرآن پڑھنے سے گریز کرنے کی تلقین۔ کھارگھر میں سہ روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا روح پرور اختتام۔ امیر جماعت مولانا سعد کاندھلوی کے ایمان افروز خطاب اور ملک و ملت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ ہوا تھا۔ اتوار کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں نے اجتماع میں شرکت کی تھی۔ عصر کے بعد مجمع میں مزید اضافہ ہوا اور اجتماع گاہ کم پڑ گئی۔ لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر بیانات سے مستفید ہوتے رہے۔ نماز مغرب کے بعد مولانا سعد کاندھلوی نے اختتامی خطاب میں کہا کہ اجتماع گاہ سے ایسا اثر لے کر جائے کہ ایمان قائم رہے اور بلا خوف و خطر زندگی گزارے۔ انہوں نے فرمایا امت کے ارتداد کا سبب دین کی دعوت کو ترک کرنا ہے۔ جیسے تاجر تجارت چھوڑ کر نفع کی امید نہیں کر سکتا، ویسے ہی مسلمان دعوت چھوڑ کر ہدایت کی امید نہیں رکھ سکتا۔ مولانا سعد کاندھلوی نے قرآن و حدیث کے مطابق مسلمانوں کے دین پر قائم رہنے کا واحد سبب دعوت اللہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انی من المسلمین کی عملی تشریح یہی ہے کہ جو دعوت و عبادت کو مسلسل جمع رکھے گا وہی دلیر ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تبلیغ میں نکلنا صرف دین سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دعوت دینا ایک دفاعی طاقت ہے جو مسلمانوں کو غیروں کے خوف سے آزاد کرتی ہے۔ مولانا سعد کاندھلوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کو اپنانے کی تلقین کی اور کہا کہ دعوت اللہ ہی مسلمانوں کو باطل کے خلاف مضبوط کرتی ہے۔ مولانا سعد کاندھلوی نے خطاب کے دوران کہا کہ قرآن مجید موبائل میں رکھ کر پڑھنے سے گریز کرے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ قرآن کی تلاوت اصل قرآن میں دیکھ کر کرے اور ہر جگہ ساتھ لے کر چلے کیونکہ یہ بھی غیروں کے لیے دعوت کا ایک ذریعہ بنے گا۔ قبل ازیں عصر کے بعد بھائی امین نے فرمایا کہ سلام کرنے سے دلوں سے کینہ نکل جاتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ فجر کے بعد مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ علماء سے دوری جہالت کو فروغ دیتی ہے جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں، علم اور علماء کی صحبت کو غنیمت سمجھا جائے۔ ظہر بعد مفتی یعقوب نے کہا کہ آدھا ایمان تقویٰ ہے اور بغیر تقویٰ کے صبر کرنا ایسا ہے جسے پولیس کی مار پر صبر کرنا ہو۔ اس عالمی تبلیغی اجتماع میں ملک و بیرون ممالک سے 200 سے زائد جماعتوں نے شرکت کی اور اندازہ کیا گیا کہ تقریباً 15 لاکھ فرزندان توحید شریک تھے۔ اجتماع کا انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پیش کر رہا تھا جو ایک روح پرور منظر تھا۔ اجتماع کے اختتام پر مولانا سعد کاندھلوی نے ملک و ملت کی سلامتی، امت مسلمہ کی اتحاد، دین پر استقامت، غیروں کے خوف سے آزادی اور باطل قوتوں کے خلاف ثابت قدمی کے لیے رقت آمیز دعائیں کی۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں سے خوف نکال دے، ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما اور ہمیں باطل کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ روانگی کی بات مولانا یوسف نے پیش کی۔ انتہائی منظم طریقے سے پہلے پیدل چلنے والے اور پھر بائک و گاڑی والے اجتماع گاہ سے روانہ ہوئے۔ نہ کوئی شور شرابہ تھا اور نہ کوئی ہنگامہ۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔